بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، جیسے کہ میں پہلے بھی کئی ویڈیو ڈال چکا ہوں، لیکن وہ جتنی بھی ویڈیو ڈالی ہیں میں نے وہ حاضرات کی ویڈیو ڈالی ہیں اور معتبر حاضرات ہیں۔ جو بھی بھائی ان حاضراتوں کو کرنا چاہے گا تو دل کے ساتھ حاضرات کرے، سرسری طور سے حاضرات نہ کرے۔ اور ایک ویڈیو میں نے جادو کے توڑ کی بھی ڈالی ہے، اس پہ بھی دھیان دیں، وہ بھی بہت اہم ویڈیو ہے۔ اگر آپ صحیح سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی اور کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ جو میں ویڈیو ڈالیا ہوں، یہ ایک ایسی ویڈیو ڈالیا ہوں جو مرض کی تشخیص کے لیے ہے کہ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس حاضرات کا کوئی انتظام نہیں ہے تو اس مریض کی آپ کس طرح سے جانکاری کرو گے کہ اس کے اوپر کس طرح کا اثر ہے۔ تو اس لیے میں یہ ویڈیو ڈالیا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے عامل ہیں جو بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے طریقے سے وہ اپنا ہنر آزماتے ہیں، لیکن یہ جو ہنر بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ طریقہ جو بتا رہا ہوں، یہ بہت اچھا اور معتبر طریقہ ہے۔ ویسے تو بعض عاملوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مریض کو لایا جاتا ہے تو مریض پر یہ لوگ بغیر تشخیص کے تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں یا بال پکڑ کے کھینچتے ہیں، پھر تعویذات لکھ کر مریضوں کی طرح طرح کی دنیا دیتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مارنے سے یا بال کھینچنے سے جن حاضر ہو جائے گا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یا یہ مریض کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ طریقہ احمقانہ ہے اور غلط ہے۔ مریضوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ جائیں جو کہ اس طرح کے لوگ پر تشدد کرتے ہیں۔ ایک اچھے عامل کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ مریضوں کے پر بغیر تشخیص کے تشدد کرے۔ جب بھی کوئی ایسا مریض آئے تو سب سے پہلے تشخیص کریں۔ قارئین کو سہولت کے لیے تشخیص کے مجرب طریقے لکھے جا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی مریض آپ کے پاس آئے، اس طرح کا آئے جس کا مرض کا پتہ نہ چلتا ہو کہ اس کے مرض روحانی ہے یا جسمانی، تو آپ ایسا کریں کہ اس نقص کو کالی پینسل سے لکھ لیں اور ایک شیشے کے گلاس میں پانی ڈال کر اس نقص کو گلاس میں ڈال دیں۔ لیکن نقص ڈالنے سے پہلے مریض کو پانی چکھا دیں تاکہ اس کو تسلی ہو جائے کہ پانی میں پہلے سے تو ملاوٹ نہیں ہے۔ گلاس میں نقش ڈالنے کے بعد مریض کو سامنے بٹھائیں اور سورہ ناس کو 140 مرتبہ پڑھیں۔ جب سورہ ناس 140 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد سورہ ناس کو 3 مرتبہ اور پڑھیں، اور وہ 3 مرتبہ اس طرح سے پڑھیں کہ جب سورہ ناس پڑھیں اور ناس کا لفظ آئے تو وہاں پہ 7 مرتبہ آپ نے تکرار کرنی ہے ہر ناس کے اوپر۔ اس طرح سے 3 بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد میں پانی کے اوپر دم کر دیں۔ جب پانی کے اوپر دم کر دیں تو اس کے بعد مریض کو پانی پلا کے دیکھیں۔ اگر مریض یہ کہتا ہے کہ اس کا ذائقہ تبدیل ہے تو
تو پھر آپ جو ہے اس کے بارے میں بتانا، اور اگر کسی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہے تو پھر آپ مریض کو بتا دیں کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم کو سے اپنا علاج کرائیں۔ اور اگر ذائقہ تبدیل ہے تو پھر آپ کو اس سے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو وہ جب ذائقہ بتا دے کہ یہ ذائقہ اس طرح کا ہے تو پھر آپ اس پہ غور کریں۔ دیکھیے، کڑوا، اگر پانی کا ذائقہ کڑوا، پیٹرول، مٹی کے تیل جیسا ہے تو سمجھ لیجئے جنات آسیب گھر میں رہائش ہے۔ اگر کسیلا یا بالکل پھیکا ہے تو یہ سمجھنا کہ جادو ٹونا پرانے تعویذات کا اثر ہے۔ عرق گلاب یا زمزم کا ذائقہ ہے تو کسی بزرگ کا سایہ ہے۔ چاروں عرق جیسا ذائقہ ہے تو باپ دادا سے اثر چلا رہا ہے۔ عرق گازوباں جیسا ہے تو والد سے اثر چلا رہا ہے، والدہ سے اثر چلا رہا ہے۔ اگر موتیا کی خوشبو، یعنی کہ جو پھول ہوتا ہے موتیا، اس کی خوشبو آتی ہے تو کسی ہندوانی سایہ ہے۔ اور ایک چھپڑا جو بدبودار چیز ہوتی ہے، وہ بدبودار ذائقہ ہوتا ہے، اس کا عجیب سا آتا ہے اس کے اندر، تو سمجھ لو کہ جیسے کہ کوئی عیسائی کا سایہ ہے۔ اگر حقے کے پانی کسی بدبو آتی ہے تو حمزات کا سایہ ہے، اور رات کی رانی جیسے خوشبو آتی ہے تو پری کا سایہ ہے۔ تو اگر روح افزا کی مانند بھی آتا ہے تو تب بھی جنات کا اثر یا سایہ ہے۔ سندل کی خوشبو تو ہندو کا سایہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اس میں لکھ بھی دی ہیں اور آپ کو بتا بھی دی ہیں میں نے، تو آپ ان پہ غور کریں، اور جو بھی چیز ان سے ملتی جلتی ہو آپ اسے دیکھیں اور پھر اس کا اچھی طرح سے علاج کریں۔ آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا ان چیزوں سے کہ اس مریض کے اوپر کس طرح کا سایہ ہے، مریض ہو یا مریضہ ہو، کوئی بھی ہو۔ بس نیت اپنی صاف رکھیں، اور نیت سے ہی سارا دار و مدار ہے۔ یہ میں نے ایک ایسا عمل آپ کو دیا ہے کہ جلدی سے آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ سارا یوٹیوب چھان لیجئے کہ کہیں آپ کو یہ عمل نہیں ملے گا۔ بہرحال میں نے آپ کو دیا ہے یہ عمل، آپ اسے کریں، کر کے دیکھیں، آزمائیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ جو ہے تو اس سے اپنا کام چلائیں۔ اور دوستو، اس سے پہلی جو میں نے ویڈیو ڈالی ہیں وہ بھی بہت معتبر ہیں، یہ مت سمجھنا کہ وہ ویڈیو معتبر نہیں ہے، بہت ساری معتبر ویڈیو ہیں وہ، آپ جو ہیں ان کا بھی استعمال کریں، اور بغیر جھجک استعمال کریں، یہ سوچ کے نہ کریں کہ کام ہوگا یا نہیں ہونے کا۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ کام ہوگا یا نہیں ہونے کا تو سمجھ لو کہ کام آپ کا نہیں ہونے کا۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میرا کام ہو گیا تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور میں اس پیپر کی آپ کو جو ہے اسکرین شاٹ بھی لے لینا، اور میں اس کے جو ہے فوٹو کھینچ کے جو ہے ڈال دوں گا تاکہ آپ کو اس کا پتہ لگ پائے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے اس کے اندر۔ تو آپ دوستوں سے میری التجا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر کوئی بات معلوم کرنی ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔